زندان قسط نمبر 12۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب لوگ بھی پہنچ گئے۔ کیمپ کی حالت دیکھ کر وہ سبھی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ صرف ایک خچر زندہ بچا تھا، باقی تمام خچر برف کے تودوں کے نیچے دب کر ہلاک ہو چکے تھے۔ 2-3 خچروں کی ٹانگیں اور سر بھی برف میں سے نظر آ رہے تھے۔ کیمپ کی تباہی نے جہاں انہیں بدحواس کر دیا تھا، وہاں ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ 2 میں سے ایک بھیڑیا مارا گیا تھا، جس کی لاش ان کے سامنے پڑی تھی۔ لیکن جب کابوس نے انکشاف کیا کہ یہ نر بھیڑیا تھا اور اس کی مادہ بچ نکلی ہے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، لیکن ان کے دلوں میں خوف تو اس وقت طاری ہوا جب کابوس نے بتایا کہ مادہ اپنے دشمن سے انتقام لینے کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور زندگی کے آخری لمحوں تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے مادہ کہیں آس پاس ہی گھات لگا کر بیٹھی ہو اور موقع پاتے ان پر حملہ کر دے، اس لیے انہیں جلد سے جلد اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ برف میں دبی ہوئی چھولداریوں اپنا سامان تلاش کرنے لگے۔ صرف چند چھولداریاں ایسی تھیں جن پر سے برف ہٹائی جا سکتی تھی، جبکہ باقی چھولداریاں مکمل طور پر برف کے بڑے تودوں کے نیچے دبی ہوئی تھیں اور ان پر سے برف ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ان 2-3 چھولداریوں میں سے برف کے نیچے دبا ہوا جتنا سامان نکال سکتے تھے نکال لیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ایک چھولداری میں سے کھانے پینے کا کچھ سامان نکل آیا تھا۔ 2-3 سلیپنگ بیگز اور چند کمبل بھی ہاتھ لگ گئے تھے۔ صورتحال بڑی خوفناک تھی۔ خوراک کا جو ذخیرہ بچا تھا وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس ذخیرے کے ختم ہونے کے بعد اس سر جہنم میں کھانے پینے کی کسی چیز کی توقع کرنا بیکار تھا۔ ایک اور رائفل بھی مل گئی تھی۔ اب صرف 2 رائفلیں تھیں۔ البتہ ندیم کے بیگ میں 4 فاضل میگزین بھی موجود تھے۔ سارا سامان اس خچر پر لاد دیا گیا جو زندہ باقی بچا تھا۔ خوراک کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ اب کھانا صبح اور رات کو ہی کھایا جائے، اور وہ بھی کفایت شاری کے ساتھ۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اب انہیں پیدل ہی چلنا تھا، جس کا مطلب تھا کہ خچروں پر اگر وہ دن میں 30 میل کا لگ بھگ سفر کر لیتے تھے، تب پیدل پورے دن میں زیادہ سے زیادہ 10-12 میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے، کیونکہ نشیب و فراز بھی تھے اور راستہ بھی دشوار گزار تھا۔ وہ لوگ فوراً ہی چل پڑے تھے۔ خچر پر لدا ہوا سامان زیادہ وزنی نہیں تھا، اس لیے طے کیا گیا کہ مچیکو اور منیکا باری باری اس خچر پر سواری کریں گی۔ پہلے منیکا کی باری آئی تھی۔ سامان کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ بڑی مشکل سے نکل سکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد منیکا خچر سے اتر گئی اور اس کی جگہ مچیکو نے لے لی۔ دوپہر 12 بجے تک وہ بمشکل 5-6 میل کا فاصلہ طے کر پائے تھے۔ وہ مسلسل بلندی کی طرف سفر کر رہے تھے، اس سے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے صبح کا کھایا پیا ہضم ہو گیا اور اب بھوک ستانے لگی۔ محسن اور منیکا دبے لفظوں میں کچھ کھانے کی بات کی تو ندیم نے بڑی سختی سے اپنے پروگرام پر قائم رہنے کا اعلان کر دیا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی شکار مل جائے تو اس پر دعوت اڑائی جا سکتی تھی۔ مونیکا اور میچیکو پارٹی سے الگ ہو کر چٹانوں کے پیچھے چلی گئی۔ وہ جب بھی کسی فطری ضرورت کے تحت جاتی اکٹھی جاتی تھی۔ بھیڑیے کے خوف سے انہیں ایک رائفل دے دی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ دونوں واپس آئی تو مچیکو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت ہی خاص بات ہو گئی ہو۔ کیا بات ہے؟ اس طرف کوئی خاص چیز دیکھ لی کیا؟ ندیم نے پوچھا۔ ہاں، بہت ہی خاص، مچیکو نے جواب دیا۔ اس چٹان پر ایک طرف بدھ کارونگ بنی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ندیم چونک گیا اور پھر وہ مچیکو کے ساتھ چل پڑا۔ کابوس بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تقریباً 100 گز آگے انہیں ایک نہیں کئی چٹانوں پر بدھ کارونگ بنی ہوئی تھی۔ انہیں حیرت نہ ہوئی تھی کہ بدھ کے پیروکار یہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، لیکن اس میں حیرت کی بات یہ نہیں تھی۔ راولپنڈی سے چند میل آگے ٹیکسلا صدیوں پہلے بدھ تہذیب کا مرکز رہا تھا۔ سوات، کوہستان، ہنزا اور گلگت میں بھی جگہ جگہ قدیم بدھ تہذیب کے آثار اب بھی موجود تھے۔ گلگت میں کئی مقامات پر تو خود بھی چٹانوں پر بدھ کارونگ دیکھ چکے تھے۔ وہ چٹانوں پر ان بدھ کارونگ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہ چٹانوں میں گھومتے ہوئے دوسرے ساتھیوں سے تقریباً 1 میل دور نکل چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی قدیم بدھ خانقاہ ضرور ہوگی، یا کوئی ایسا غار جہاں بدھ بھکشو دنیا تج کر عبادت میں مشغول رہتے ہوں۔ ان پہاڑوں میں کسی خانقاہ یا کسی ایسے غار کی موجودگی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں کسی آبادی تک جانے کا راستہ مل سکتا تھا۔ وہ اس وقت چٹانوں کے درمیان ایک بہت سی تنگ دراڑ میں چل رہے تھے۔ دراڑ میں چٹانوں پر بھی جگہ جگہ کارونگ تھی اور پھر دراڑ ایک کشادہ سی جگہ پر ختم ہو گئی۔ تقریباً 10 فٹ چوڑے اس چبوترے سے آگے تقریباً 10 فٹ چوڑا گہرا کھڈ تھا
اور دوسری طرف بھی چٹان پر بدھ کا ایک بہت بڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ 10 فٹ چوڑے اس کھڈ کو عبور کرنے کے بعد تقریباً 1.5 فٹ چوڑے پتھر کی ایک سلیب تھی۔ یہ سلیب صدیوں پہلے کسی چٹانی پتھر کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس سلیب کے علاوہ کھڈ پار کرنے کا راستہ نہیں تھا۔ ندیم نے کھڈ کے کنارے پہنچ کر نیچے جھانکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تقریباً 50 فٹ گہرائی میں پانی بہہ رہا تھا۔ کھڈ پر رکھی ہوئی سلیب 1.5 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ اس پر سے گزرنا اگرچہ پورے سرات سے گزرنے کے مترادف تھا، لیکن ندیم کو یقین تھا کہ اس کی دوسری طرف انہیں اس ویرانے سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا۔ ندیم کھڈ کے کنارے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پتھر کو یہاں پڑے ہوئے نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی تھی۔ اس دوران بارش، دھوپ، ہوا اور برف سے یہ پتھر خستہ تو نہیں ہو گیا، لیکن جب اس نے پتھر کو تھپ تھپا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ٹھوس اور خاصا مضبوط تھا۔ اس کے ساتھ اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ پتھر کے دائیں اور بائیں کناروں پر نقش و نگار کندہ تھے۔ ندیم نے قابوس کو بھی پتھر پر ان نقش و نگار کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی بڑی احتیاط سے کنارے پر جھک کر ان خوبصورت نقش و نگار کا معائنہ کرنے لگا، لیکن میچیکو آگے آنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس کے برعکس وہ چند قدم دور کھڑی بڑی عقیدت سے ایک چٹان پر بدھ کا مجسمہ دیکھ رہی تھی۔ قابوس اور ندیم بھی کھڈ کے کنارے سے اٹھ کر میچیکو کے قریب آ گئے۔ قابوس کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کھڈ کی دوسری طرف چٹانوں میں کوئی قدیم بدھ خانقاہ ہے، وہاں سے انہیں ضرور کوئی راستہ مل جائے گا۔ تو پھر میرا خیال ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہیں لے آیا جائے اور پھر پروگرام بناتے ہیں، ندیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دیں کہ ہم اس سر جہنم سے نکلنے والے ہیں، قابوس بولا۔ وہ اس تنگ سی دراڑ سے نکل کر دوبارہ کھلی جگہ پر آ گئے۔ دراڑ بہت تنگ تھی، 2 آدمی پہلو بہ پہلو مشکل ہی سے چل سکتے تھے، اس لیے وہ آگے پیچھے ایک قطار کی صورت میں اس دراڑ سے گزرے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر دراڑ کے پاس آئے۔ اب ان کے سامنے ایک نیا مسئلہ تھا۔ دراڑ اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے خچر نہیں گزر سکتا تھا، اور مزید برآں اس 1.5 فٹ چوڑے پتھر پر بھی خچر کو لے جانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ خچر کو آزاد کر دیا جائے اور اس پر لدا ہوا سامان بانٹ کر اٹھا لیا جائے۔ سامان زیادہ نہیں تھا۔ میچیکو اور مونیکا کو ایک ایک بیگ دے دیا گیا۔ باقی سامان، جس میں ایک چولداری، مہربند خوراک اور کمبل وغیرہ شامل تھے، مردوں نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ خچر کو ڈھلان کی طرف ہانک دیا گیا اور وہ لوگ قطار بنا کر اس تنگ سی دراڑ میں داخل ہو گئے۔ دراڑ کے اختتام پر چبوترا زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ وہ چٹان کے ساتھ لگے کھڑے رہے۔ اس 1.5 فٹ چوڑے پتھر کو دیکھ کر سب کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر قابوس نے پہل کر دی۔ وہ چبوترے پر بیٹھ کر گھسٹتا ہوا پتھر کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں پتھر کی دوسری لٹکا لی اور قدرے آگے جھک کر ہاتھ پتھر پر جما دیے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کسی پارک میں بچوں کو کھیلنے کے لیے تختہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ تختہ بچوں کے وزن سے دونوں طرف سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اس پتھر کے دونوں کنارے چٹان میں گڑے ہوئے تھے۔ تقریباً 10 فٹ کا یہ فاصلہ قابوس نے 5 منٹ میں طے کیا۔ دوسری طرف کے چبوترے پر پہنچ کر اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا۔ میں اس پتھر پر چڑھ رہا ہوں، اور میچیکو تم بھی میرے پیچھے ہی دونوں پیر لٹکا کر بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ آگے آگے کھسکتی رہنا۔ بس اپنا بیلنس قائم رکھنا، ندیم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میچیکو کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنا توازن برقرار رکھو گی تو کوئی خطرہ نہیں۔ قابوس تمہارے سامنے راستہ عبور کر چکا ہے، یا پھر یوں کرو تم آگے رہو اور میں تمہارے پیچھے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ چلو میں سہارا دے رہا ہوں، ندیم نے کہتے ہوئے میچیکو کا بازو پکڑ لیا۔ زندان قسط نمبر 12۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب لوگ بھی پہنچ گئے۔ کیمپ کی حالت دیکھ کر وہ سبھی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ صرف ایک خچر زندہ بچا تھا، باقی تمام خچر برف کے تودوں کے نیچے دب کر ہلاک ہو چکے تھے۔ 2-3 خچروں کی ٹانگیں اور سر بھی برف میں سے نظر آ رہے تھے۔ کیمپ کی تباہی نے جہاں انہیں بدحواس کر دیا تھا، وہاں ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ 2 میں سے ایک بھیڑیا مارا گیا تھا، جس کی لاش ان کے سامنے پڑی تھی۔ لیکن جب قابوس نے انکشاف کیا کہ یہ نر بھیڑیا تھا اور اس کی مادہ بچ نکلی ہے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے دلوں میں خوف تو اس وقت طاری ہوا جب قابوس نے بتایا کہ مادہ اپنے دشمن سے انتقام لینے کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور زندگی کے آخری لمحوں تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے مادہ کہیں آس پاس ہی گھات لگا کر بیٹھی ہو اور موقع پاتے ان پر حملہ کر دے، اس لیے
انہیں جلد سے جلد اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ برف میں دبی ہوئی چھولداریوں میں اپنا سامان تلاش کرنے لگے۔ صرف چند چھولداریاں ایسی تھیں جن پر سے برف ہٹائی جا سکتی تھی، جبکہ باقی چھولداریاں مکمل طور پر برف کے بڑے تودوں کے نیچے دبی ہوئی تھیں اور ان پر سے برف ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ان 2-3 چھولداریوں میں سے برف کے نیچے دبا ہوا جتنا سامان نکال سکتے تھے نکال لیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ایک چھولداری میں سے کھانے پینے کا کچھ سامان نکل آیا تھا۔ 2-3 سلیپنگ بیگز اور چند کمبل بھی ہاتھ لگ گئے تھے۔ صورتحال بڑی خوفناک تھی۔ خوراک کا جو ذخیرہ بچا تھا وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس ذخیرے کے ختم ہونے کے بعد اس سر جہنم میں کھانے پینے کی کسی چیز کی توقع کرنا بیکار تھا۔ ایک اور رائفل بھی مل گئی تھی۔ اب صرف 2 رائفلیں تھیں۔ البتہ ندیم کے بیگ میں 4 فاضل میگزین بھی موجود تھے۔ سارا سامان اس خچر پر لاد دیا گیا جو زندہ باقی بچا تھا۔ خوراک کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ اب کھانا صبح اور رات کو ہی کھایا جائے، اور وہ بھی کفایت شاری کے ساتھ۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اب انہیں پیدل ہی چلنا تھا، جس کا مطلب تھا کہ خچروں پر اگر وہ دن میں 30 میل کا لگ بھگ سفر کر لیتے تھے تب پیدل پورے دن میں زیادہ سے زیادہ 10-12 میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے، کیونکہ نشیب و فراز بھی تھے اور راستہ بھی دشوار گزار تھا۔ وہ لوگ فوراً ہی چل پڑے تھے۔ خچر پر لدا ہوا سامان زیادہ وزنی نہیں تھا، اس لیے طے کیا گیا کہ مچیکو اور منیکا باری باری اس خچر پر سواری کریں گی۔ پہلے منیکا کی باری آئی تھی۔ سامان کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ بڑی مشکل سے نکل سکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد منیکا خچر سے اتر گئی اور اس کی جگہ مچیکو نے لے لی۔ دوپہر 12 بجے تک وہ بمشکل 5-6 میل کا فاصلہ طے کر پائے تھے۔ وہ مسلسل بلندی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس سے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے صبح کا کھایا پیا ہضم ہو گیا اور اب بھوک ستانے لگی۔ محسن اور منیکا دبے لفظوں میں کچھ کھانے کی بات کی تو ندیم نے بڑی سختی سے اپنے پروگرام پر قائم رہنے کا اعلان کر دیا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی شکار مل جائے تو اس پر دعوت اڑائی جا سکتی تھی۔ مونیکا اور میچیکو پارٹی سے الگ ہو کر چٹانوں کے پیچھے چلی گئی۔ وہ جب بھی کسی فطری ضرورت کے تحت جاتی اکٹھی جاتی تھی۔ بھیڑیے کے خوف سے انہیں ایک رائفل دے دی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ دونوں واپس آئی تو مچیکو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت ہی خاص بات ہو گئی ہو۔ کیا بات ہے؟ اس طرف کوئی خاص چیز دیکھ لی کیا؟ ندیم نے پوچھا۔ ہاں، بہت ہی خاص، مچیکو نے جواب دیا۔ اس چٹان پر ایک طرف بدھ کارونگ بنی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ندیم چونک گیا اور پھر وہ مچیکو کے ساتھ چل پڑا۔ کابوس بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تقریباً 100 گز آگے انہیں ایک نہیں کئی چٹانوں پر بدھ کارونگ بنی ہوئی تھی۔ انہیں حیرت نہ ہوئی تھی کہ بدھ کے پیروکار یہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، لیکن اس میں حیرت کی بات یہ نہیں تھی۔ راول پنڈی سے چند میل آگے ٹیکسلا صدیوں پہلے بدھ تہذیب کا مرکز رہا تھا۔ سوات، کوہستان، ہنزا اور گلگت میں بھی جگہ جگہ قدیم بدھ تہذیب کے آثار اب بھی موجود تھے۔ گلگت میں کئی مقامات پر تو خود بھی چٹانوں پر بدھ کارونگ دیکھ چکے تھے۔ وہ چٹانوں پر ان بدھ کارونگ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہ چٹانوں میں گھومتے ہوئے دوسرے ساتھیوں سے تقریباً 1 میل دور نکل چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی قدیم بدھ خانقاہ ضرور ہوگی، یا کوئی ایسا غار جہاں بدھ بھکشو دنیا تج کر عبادت میں مشغول رہتے ہوں۔ ان پہاڑوں میں کسی خانقاہ یا کسی ایسے غار کی موجودگی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں کسی آبادی تک جانے کا راستہ مل سکتا تھا۔ وہ اس وقت چٹانوں کے درمیان ایک بہت سی تنگ دراڑ میں چل رہے تھے۔ دراڑ میں چٹانوں پر بھی جگہ جگہ کارونگ تھی اور پھر دراڑ ایک کشادہ سی جگہ پر ختم ہو گئی۔ تقریباً 10 فٹ چوڑے اس چبوترے سے آگے تقریباً 10 فٹ چوڑا گہرا کھڈ تھا اور دوسری طرف بھی چٹان پر بدھ کا ایک بہت بڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ 10 فٹ چوڑے اس کھڈ کو عبور کرنے کے بعد تقریباً 1.5 فٹ چوڑے پتھر کی ایک سلیب تھی۔ یہ سلیب صدیوں پہلے کسی چٹانی پتھر کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس سلیب کے علاوہ کھڈ پار کرنے کا راستہ نہیں تھا۔ ندیم نے کھڈ کے کنارے پہنچ کر نیچے جھانکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تقریباً 50 فٹ گہرائی میں پانی بہہ رہا تھا۔ کھڈ پر رکھی ہوئی سلیب 1.5 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ اس پر سے گزرنا اگرچہ پورے سرات سے گزرنے کے مترادف تھا، لیکن ندیم کو یقین تھا کہ اس کی دوسری طرف انہیں اس ویرانے سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا۔ ندیم کھڈ کے کنارے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پتھر کو یہاں پڑے ہوئے نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی تھی۔ اس دوران بارش، دھوپ، ہوا اور برف سے یہ پتھر خستہ تو نہیں ہو گیا، لیکن جب اس نے پتھر کو تھپ تھپا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ٹھوس اور خاصا مضبوط تھا۔
اس کے ساتھ اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ پتھر کے دائیں اور بائیں کناروں پر نقش و نگار کندہ تھے۔ ندیم نے قابوس کو بھی پتھر پر ان نقش و نگار کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی بڑی احتیاط سے کنارے پر جھک کر ان خوبصورت نقش و نگار کا معائنہ کرنے لگا، لیکن میچیکو آگے آنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس کے برعکس وہ چند قدم دور کھڑی بڑی عقیدت سے ایک چٹان پر بدھ کا مجسمہ دیکھ رہی تھی۔ قابوس اور ندیم بھی کھڈ کے کنارے سے اٹھ کر میچیکو کے قریب آ گئے۔ قابوس کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کھڈ کی دوسری طرف چٹانوں میں کوئی قدیم بدھ خانقاہ ہے، وہاں سے انہیں ضرور کوئی راستہ مل جائے گا۔ تو پھر میرا خیال ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہیں لے آیا جائے اور پھر پروگرام بناتے ہیں، ندیم نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دے کہ ہم اس سر جہنم سے نکلنے والے ہیں، قابوس بولا۔ وہ اس تنگ سی دراڑ سے نکل کر دوبارہ کھلی جگہ پر آ گئے۔ دراڑ بہت تنگ تھی، دو آدمی پہلو بہ پہلو مشکل ہی سے چل سکتے تھے، اس لیے وہ آگے پیچھے ایک قطار کی صورت میں اس دراڑ سے گزرے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر دراڑ کے پاس آئے۔ اب ان کے سامنے ایک نیا مسئلہ تھا۔ دراڑ اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے خچر نہیں گزر سکتا تھا، اور مزید برآں اس 1.5 فٹ چوڑے پتھر پر بھی خچر کو لے جانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ خچر کو آزاد کر دیا جائے اور اس پر لدا ہوا سامان بانٹ کر اٹھا لیا جائے۔ سامان زیادہ نہیں تھا۔ میچیکو اور مونیکا کو ایک ایک بیگ دے دیا گیا۔ باقی سامان، جس میں ایک چولداری، مہربند خوراک اور کمبل وغیرہ شامل تھے، مردوں نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ خچر کو ڈھلان کی طرف ہانک دیا گیا اور وہ لوگ قطار بنا کر اس تنگ سی دراڑ میں داخل ہو گئے۔ دراڑ کے اختتام پر چبوترا زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ وہ چٹان کے ساتھ لگے کھڑے رہے۔ اس 1.5 فٹ چوڑے پتھر کو دیکھ کر سب کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر قابوس نے پہل کر دی۔ وہ چبوترے پر بیٹھ کر گھسٹتا ہوا پتھر کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں پتھر کی دوسری لٹکا لی اور قدرے آگے جھک کر ہاتھ پتھر پر جما دیے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کسی پارک میں بچوں کو کھیلنے کے لیے تختہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ تختہ بچوں کے وزن سے دونوں طرف سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اس پتھر کے دونوں کنارے چٹان میں گڑے ہوئے تھے۔ تقریباً 10 فٹ کا یہ فاصلہ قابوس نے 5 منٹ میں طے کیا۔ دوسری طرف کے چبوترے پر پہنچ کر اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا۔ میں اس پتھر پر چڑھ رہا ہوں، اور میچیکو، تم بھی میرے پیچھے ہی دونوں پیر لٹکا کر بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ آگے آگے کھسکتی رہنا۔ بس اپنا بیلنس قائم رکھنا، ندیم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میچیکو کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنا توازن برقرار رکھو گی تو کوئی خطرہ نہیں۔ قابوس تمہارے سامنے راستہ عبور کر چکا ہے، یا پھر یوں کرو، تم آگے رہو اور میں تمہارے پیچھے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ چلو، میں سہارا دے رہا ہوں، ندیم نے کہتے ہوئے میچیکو کا بازو پکڑ لیا۔